میرے پیارے، میرے قلبی دوست، میرے بھائی قطب الدین دہلوی، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی سعادت عطا فرمائے۔ بندہ مسکین معین الدین کی طرف سے سلام مسنونہ کے بعد واضح ہو کہ اسرار الہی کے چند نکات میں یہاں لکھ رہا ہوں۔ یہ اپنے سچے مریدوں اور حق کے طالب علموں کو سکھا دینا تاکہ وہ غلطی میں نہ پڑیں۔ عزیز من، جس نے خدا کو پہچان لیا وہ کبھی سوال یا خواہش یا آرزو نہیں کرتا۔ جس نے ابھی تک نہیں پہچانا وہ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا یہ کہ لالچ کو ترک کرو۔ جس نے لالچ کو ترک کیا اس نے مقصود حاصل کر لیا۔ ایسے شخص کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس دل کو خدا نے اپنی طرف سے پھیر دیا ہے اسے انسانی خواہشات کے کفن میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا ہے۔ ایک روز حضرت خواجہ بایزید نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خدا کو خواب میں دیکھا۔ مجھ سے پوچھا گیا بایزید کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جو تو چاہتا ہے۔ خطاب ہوا کہ اچھا، جس طرح تو میرا ہے اسی طرح میں تیرا ہوں۔ ہر کے گردن نہد رضائے اورا، مرا حق کے نگہباں باشد۔ اس لیے اگر تصوف کی اصلیت سے واقف ہونا چاہتے ہو تو اپنے پر آرام کا دروازہ بند کر دو اور پھر محبت کے بل بیٹھ جاؤ۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو سمجھو کہ بس تصوف کے عالم ہو گئے۔ طالب حق کو یہ بات دل و جان سے بجا لانی چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے وہ برائیوں سے نجات پائے گا اور دونوں جہان کی مرادیں حاصل کرے گا۔ ایک روز میرے شیخ صاحب نے فرمایا معین الدین، کیا تجھے معلوم ہے کہ صاحب حضور کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، صاحب حضور وہ ہے جو ہر وقت بندگی میں ہو اور ہر ہونے والی بات، ہر ایک واقعے کو اللہ تعالی کی طرف سے خیال کرے۔ تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے۔ جسے یہ حاصل ہے وہ جہان کا بادشاہ ہے، بلکہ جہان کا بادشاہ اس کا محتاج ہے۔ ایک روز میرے شیخ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا کہ بعض درویش جو کہتے ہیں کہ جب طالب کمال حاصل کر لیتا ہے تو اسے گھبراہٹ رہتی ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ عبادت کرنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بندگی اور عبادت میں مشغول رہے۔ باوجود کمال بندگی کے آخر میں یہ فرمایا کرتے تھے ما عبدنا کحق عبادتک، یعنی ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسی ہمیں کرنی چاہیے تھی، یعنی جیسی چاہیے ویسی تیری عبادت نہیں کر سکتے، اور نہایت عاجزی سے فرمایا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور بھیجا ہوا ہے۔ یقین جانو کہ جب عارف کمال کا درجہ حاصل کرتا ہے تو اس وقت کمال درجے کی عبادت، جس سے مراد نماز ہے، نہایت سچے دل سے ادا کرتا ہے۔ اس سے خدا سے نزدیکی زیادہ حاصل ہوتی ہے، بلکہ اصل میں یہی نماز ہے۔ جب کوئی یہ معلوم کر کے سچائی کے کام لیتا ہے
تو اسے ایسی پیاس محسوس ہوتی ہے گویا اس نے آگ کے کئی پیالے پی رکھے ہیں۔ جوں جوں وہ ایسے پیالے پیے گا، پیاس بڑھتی جائے گی۔ اس حالت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس وقت اس کا سکون بے سکونی اور آرام بے آرامی ہو جاتی ہے، جب تک کہ اسے خدا کا دیدار نہ ہو جائے۔ والسلام۔ معین الدین چشتی۔